حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہماری دلیل ہے آیات میں سے ابراہیم کی قوم پر جو ہم نے بھیجی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کی معرفت الہی جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اولیاء اللہ کے ہاں ایک خاص موضوع اور ایک خاص مضمون رہا ہے کہ دین کا مقصد معرفت الہی ہے۔ عبادات کا جو اصل منزل اور مقصد ہے وہ معرفت الہی ہے۔ جتنے اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں، جتنے عقائد ہم اختیار کرتے ہیں، جتنے رسوم اور جتنے فرائض واجبات کی ہم انجام دہی کے پابند ہیں، یہ دراصل سارے اس منزل کی راہ ہیں جو ہمیں معرفت الہی تک لے جاتے ہیں۔ اصل منزل کیا ہے کہ رب کی پہچان حاصل ہو جائے، بندے کو اپنے خالق سے، بندے کو اپنے مالک سے آگاہی اور معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے، اور وہ معرفت، وہ پہچان، وہ آگاہی، وہ علم، وہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا بنیادی جو ذریعہ ہے وہ نبی ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا ہم نے ابراہیم کی قوم پر جو اپنی آیات نازل کی، اللہ کریم نے احکام بھی نازل کیے، فرائض واجبات بھی اتارے گئے، حرام و حلال کے احکام بھی اتارے گئے، لیکن فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، جو آیات ہم نے نازل کی ان میں سے ہماری دلیل ابراہیم ہے۔ اللہ کا نبی رب کی معرفت اور رب کی پہچان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اور رب تک پہنچنے کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری عبادات اور سارے عقائد کا جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل منزل ہے، وہ معرفت الہی ہے۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ سجدہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تسبیح ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس میں اندر پڑھے جانے والے کلمات کیا ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم جہاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم حج کیوں ادا کرتے ہیں؟ اسی طرح جتنے عقائد ہیں، عقائد صحیحہ جو ہے، درست عقائد جو ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو رب کی معرفت مل جائے، اپنے خالق کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اور اولیاء اللہ کے ہاں یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، نفی اسبات کا ذکر ہے، کلمہ کا ذکر ہے، اور شہادتین کا ذکر ہے، درود پاک کا ذکر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں رب کی معرفت مل جائے، رب کی پہچان مل جائے، اور انسان کی جو اصل تگ و دو ہے کہ، اور ایک عربی کا یہ مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا۔ اور یہاں فرمایا کہ ہماری جو دلیل ہے ان کی طرف، جو مشرک تھے، جو شرک کر رہے تھے، ان کی طرف ہماری آیتوں میں سے ہماری دلیل حضرت ابراہیم ہے۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم نے ان کے درجے بلند کر دیے جس کو ہم نے چاہا۔ اب یہ رب کی منشا پر ہے، رب کی مشیت پر ہے، وہ جس کو چاہے اس کو بلند کر دے۔ بظاہر مقابلہ بادشاہ سے ہے، بظاہر مقابلہ ایک دولت مند اور
طاقت، اختیار اور حکومت رکھنے والے سے ہے۔ رب فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم نے جسے چاہا اس کے درجے بلند کر دیے۔ دولت، اختیار، طاقت، حکومت، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل رب کی مرضی ہے، رب کی مشیت ہے کہ وہ جسے چاہے اسے بلند درجہ عطا فرمائے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میں تمہارے اس شرک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ قوم ہے اور قوم کے ساتھ شرک میں شامل نہیں ہے۔ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہمارے لیے جو ایک سبق ہے نا، ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب برادری، خاندان یا معاشرہ کسی غلط روش پر ہو تو کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دینا اس بنیاد پر کہ یہ میری برادری ہے، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو بار بار قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم شرک پر تھی، تو حضرت ابراہیم ان میں سے کیوں الگ ہیں اور جا کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی برادریوں میں، اپنے معاشرے میں، اور یاد رکھیے نبی ہمیشہ ماحول سے مختلف چلتا ہے۔ ہم اسی کو آج دے رہے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قریش مکہ کون ہے؟ سرکار کا خاندان ہے، سرکار کا قبیلہ ہے، لیکن جس وقت وہ شرک پر قائم ہے تو سرکار دو عالم ان سے الگ ہے۔ ہاں، یہ نسبت انہیں فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وقت جس وقت وہ شرک سے نکل آئے۔ اور سرکار دو عالم نے ہجرت مکہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب برادری شرک پر ہے، ماحول شرک پر ہے، خاندان شرک پر آمادہ ہے، تو اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ پر وہ ہوتا ہے جو ماحول کے مطابق نہیں چلتا۔ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم کہتے ہیں ماحول کے مطابق چلنا چاہیے، برادری کے ساتھ چلنا چاہیے، خاندان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ ماحول وہ بناتے ہیں، ماحول کے ساتھ نہیں چلتے، معاشرہ وہ بناتے ہیں، معاشرے کے ساتھ نہیں چلتے۔ معاشرہ اللہ والوں سے بنتا ہے۔ اگر معاشرے کو آپ دیکھیں گے، اسی لیے مسلمان جہاں بھی پہنچا ہے، اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلا فرد آیا۔ اب یہ جو ہماری پرسکرپشن ہے یا جو ہمارا بنایا ہوا مفروضہ ہے، ماحول سے چلنا چاہیے، جیسا ماحول ہو ویسا ہو جانا چاہیے، تو پہلا جو توحید پرست آیا ہے وہ بھی بت پرستی کا شکار ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے، جو وحدہ اللہ شریک کا ماننے والا ہے، وہ ماحول بناتا ہے، ماحول کے ساتھ نہیں چلتا، وہ برادری کے ساتھ نہیں چلتا، وہ خاندان کے ساتھ نہیں چلتا، وہ یہ طے کرتا ہے کہ حق کدھر ہے۔ آپ پچھلی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، برادری نے ڈرایا حضرت ابراہیم کو کہ دیکھو بادشاہ سے جو ہے نا مقابلہ کر رہے ہو، بادشاہ کی مخالفت کر رہے ہو، اور بادشاہ کی مخالفت سے زندگی جا سکتی ہے، جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تم مجھے ڈراتے ہو اس سے کہ جو تم شرک کر رہے ہو، تو اس میں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں اس سے خوفزدہ نہیں، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہ موحد ہے، رب نے کیوں خلیل قرار دیا ہے کہ ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ملت ابراہیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا، آپ نے فرمایا میں ملت ابراہیم ہوں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہوں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں ابراہیم کی اولاد ہوں۔
اور جب کوئی ہم یہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں، اس کا مطلب ہے ساری عمر قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا کیا قربانی ہے جو حضرت ابراہیم نے نہیں دی؟ اپنے گھر کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کو گھر سے چھوڑ کر آئے، اپنی جان کی قربانی دی۔ وہ آئے گا واقعہ بھی آگے کہ جب حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور آگ میں کودنے کے لیے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ رحمت وتل کا حجتنا، ہماری دلیل ہے یہ، ہماری نشانی ہے یہ۔ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک کون ہے، کہاں ہے، اس کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا پتہ، اس کی معرفت اور اس کی خبر اس کے بندوں سے ملے گی۔ کہ انہوں نے تو اپنے بت سامنے سجائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے جس کا یہ بتا رہے ہیں ہمیں بدل کا حجتنا، جس کی خبر ابراہیم دے رہے ہیں، اس کی نشانی، اس کی دلیل، اس کی معرفت، اس کا پتہ، اس کی خبر وہ خود حضرت ابراہیم ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس قوم پر حضرت ابراہیم ہی ہماری دلیل ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ ہم حق تو دیکھنا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو نبی قوم کے پاس، امت کے پاس رب کی دلیل ہے، رب کی معرفت ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہماری عبادات کی منزل کیا ہے، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، جہاد کیوں کرتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، ساری عبادات کی اصل منزل، اصل مقصد معرفت الہی ہے۔ رب کی پہچان حاصل ہو جائے، رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اور رب کی معرفت، رب کی دلیل نبی کے بغیر میسر نہیں۔ اسی لیے ہر عبادت نبی کی معرفت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ نماز، تسبیح، تلاوت، ذکر، فرائض، واجبات، ہر عبادت یہ دراصل پہلے نبی سے حاصل کرنی ہے، اور نبی دلیل ہے معرفت الہی۔ سورہ انعام کی آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ معرفت الہی تمام عقائد کا اور تمام عبادات کی منزل اور مقصد ہے، اور معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے بارگاہ نبوت سے، بارگاہ رسالت سے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں عبادات کے ساتھ معرفت الہی عطا فرمائے، اور معرفت الہی کے لیے ہمیں بارگاہ